اسے امت کے غم نے دیوانہ کیا تھا، وہ بے قرار ہو کے پھرا، 6 بر اعظم کے مسلمان حرکت میں آ گئے۔ وہ جبوتی کا جنگل وہاں اجتماع ہو رہا ہے، کالے سورے افریقہ والے، نہ جانے محمد الیاس کون ہے، نہ جانے محمد یوسف کون ہے، نہ جانے رائمنڈ کیا ہے، نہ جانے نظام الدین کیا ہے، پر 4 مہینے کے لیے بستر اٹھا کے وہ بھی جا رہے، چلے کے لیے وہ بھی جا رہے۔ ان کی زبان اتنی مشکل، اتنی اوکھی، نہ پتہ چلے نہ سمجھ میں آئے یہ کیا کام ہے جس نے افریقہ کے جنگل میں بھی دین کے دائی کھڑے کر دیے۔ بہت بڑا حادثہ ہوا تبلیغی تاریخ کا بھی اور اس ملک کا بھی۔ 130 آدمی کٹھے شہید ہو گئے، سمندر کے ذریعے سے سفر تھا، پوری ہمارے ساتھیوں کی کشتی الٹ گئی، 300 آدمی سوار تھے، 100 سے اوپر ایک دم چلے گئے، کئیوں کے ابھی تک لاشیں نہیں ملی تھیں۔ بجائے اس کے کہ شور ہوتا اور اس پر ہنگامہ ہوتا، سب کے ایمان اور بڑھ گئے، ان کے ماں باپ آ گئے، ہم اپنے بچوں کی جگہ نکلیں گے اللہ کے راستے میں، ان کے بھائی آ گئے، ہم اپنے بھائی کی جگہ نکلیں گے اللہ کے راستے میں۔ کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں تھا، ہم خوش ہیں، ہمارے بچوں کو اللہ نے قبول کر لیا، انہیں جنت میں پہنچا دیا۔ ایک عرب نوجوان اس میں تھا، وہ بچ گیا، کشتی میں بچ گیا، تو میرے سامنے بیٹھا رو رہا تھا کہ ساتھی تو جنت میں چلے گئے اور میں واپس آ گیا، کاش میں بھی چلا جاتا۔ اس نے اپنا کرتا اتار کے سنبھال کے کہنے لگا، میں نے اب وہ کرتا جس میں میں پانی میں گرا تھا میں نے سنبھال کے رکھ لیا ہے، میں نے اپنی بیوی سے کہا ہے جب میں مروں تو یہ کرتا میرے ساتھ دفن کرنا، یہ میرے لیے ایک سند ہے کہ میں اللہ کی راہ میں چند غوطے کھا چکا ہوں، وہ کرتا میرے ساتھ میری قبر میں جائے گا۔ یہ افریقہ کے جنگل میں جا کر، افریقہ کے پہاڑوں میں جا کر دین کی زندگی کے نظام قائم ہو جانا، یہ پچھلے 1000 سال میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ پچھلے 1000 سال میں ایسا کوئی کام نہیں ہوا، میں تمہیں پورے یقین سے بتا رہا ہوں۔ پہلے 400 سال کی تو کوئی مثال نہیں، نہ اس کو کوئی جا سکتا ہے، نہ پہنچ سکتا ہے، نہ وہ زمانہ واپس آ سکتا ہے، لیکن بتا رہا ہوں پچھلے 1000 سال میں ایسا کوئی کام نہیں ہوا جس نے 6 بر اعظم کے انسانوں کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہو۔ 6 بر اعظم کے کالے گورے عرب عجم، پڑھے لکھے ان پڑھ۔ ابھی میں آ رہا تھا تو ایک گونگا مجھے رائمنڈ میں ملا، یوں اشارہ کر کے کہنے لگا، ایک انگلی کا اشارہ کیا 1 سال، اور اس طرح انگلی سے چل کے اشارہ کیا کہ میں 1 سال پیدل جماعت میں جا رہا ہوں، 1 سال پیدل جا رہا ہوں۔ گونگے اللہ کے دین کے دائی بن گئے، ویران مسجدیں آباد ہو گئیں، کالجوں سے لڑکے نکل کر مدرسوں میں پہنچ گئے، یہاں سے بچے جاتے ہیں امریکہ پڑھنے۔ میرے پاس امریکہ کا کینسر کا ماہر اسپیشلسٹ اپنے بچے کو لے کر میرے گاؤں آیا، میرا تو چھوٹا سا گاؤں ہے ضلع خانیوال میں، وہ امریکہ سے 2 بھائی، ایک انجینئر ایک ڈاکٹر، وہاں سب سے زیادہ کمائی کرنے والا ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، ان تینوں کی بڑی کمائی۔ ایک بھائی انجینئر ایک ڈاکٹر، دونوں اپنے بچوں کو لے کر میرے گاؤں پہنچے کہ ہمارے بچوں کو آپ یہاں مدرسے میں داخل کریں، ہم ان کو یہاں پڑھانا چاہتے ہیں۔ میں نے جب مدرسے میں پڑھنے کا ارادہ کیا تو میرا سارا خاندان مخالف کہ تم ملا بنے گا، روٹی کہاں سے کھائے گا؟ اور مولویوں نے گالی تھا، ایک ذلت تھا۔ میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا، نکل جاؤ یا ڈاکٹر بنو، اگر مولوی بننا ہے تو میرے گھر سے نکل جاؤ۔ یہ دور زیادہ لمبا نہیں ہے، صرف 35 سال پرانی بات بتا رہا ہوں۔ اور دوسرا زمانہ دیکھ لو، پھر میرا باپ مجھ سے راضی بھی ہوا، پھر مرتے ہوئے وصیت کی میرا جنازہ میرا بیٹا پڑھائے گا۔ وہ ناراضی بھی تھوڑی دیر کی تھی، پھر جب دیکھ لیا کہ یہ تو بدل گیا، یہ تو اور راستہ ہے، پھر خود بھی چیلا لگایا، پھر خود بھی تبلیغ میں لگے، پھر مرتے ہوئے جنازے کی وصیت بھی میرے بارے میں کی کہ میرا بیٹا میرا جنازہ پڑھے گا، میرا بیٹا مجھے قبر میں اتارے گا۔ یہ پورے ضلع خانیوال، پورے ملتان میں پہلا موقع تھا کسی ذمہ دار کا جنازہ اس کے بیٹے نے پڑھایا ہو، ورنہ ہمارے جنازے تو مولا آ کے پڑھاتے تھے۔ اور شریعت کا مسئلہ ہے کہ بیٹا جنازہ پڑھائے، اور جب میں نے اپنے باپ کا جنازہ پڑھایا تو مجھے اس دن پتا چلا کہ یہ حکم کیوں ہے کہ بیٹا جنازہ پڑھائے اور نہ پڑھائے۔ ہاں بیٹا کسی کو کہہ دے تو وہ بھی پڑھا دے، وہ کیوں؟
کہ جب میں نے دعا مانگنا شروع کی تو مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ میں جنازے کی دعا پڑھ نہیں رہا ہوں، میں مانگ رہا ہوں، اور میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، لیکن مجھے اس دن پتہ چلا کہ مانگنا اور چیز ہے، پڑھنا اور چیز ہے۔ مولوی صاحب جنازہ پڑھاتا ہے، مانگتا نہیں ہے۔ اب بھی میں جنازے پڑھاتا ہوں، پہلے بھی پڑھائے تھے، میں نے باپ کا بھی جنازہ پڑھایا تھا، اللہم اغفر لحینا پر جب میں پہنچا تھا تو مجھے اسی وقت پتہ چل گیا میں پڑھ نہیں رہا ہوں، میں مانگ رہا ہوں، اور مانگنے اور پڑھنے میں بڑا فرق ہے، اور دعائیں مانگنے پہ قبول ہوتی ہیں، دعائیں پڑھنے، یہ سارے تبلیغات ہیں، دعا پڑھ لو بھائی، کھانے کی دعا پڑھ لو، سواری کی دعا پڑھ لو، یہ لفظ ٹھیک ہے پر یہ دعا کے ساتھ یہ لفظ جڑتا نہیں ہے۔ دعا مانگ لو، دعائیں مانگنے کے لیے ہوتی ہیں، دعائیں پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی، دعا مانگنے کی چیز ہے۔ جب آدمی کہتا ہے یا اللہ اور اس کا دل بھی ادھر ہو اور آنکھ بھی اشکبار ہو تو آسمان تک پردے اٹھ جاتے ہیں، دروازے کھل جاتے ہیں، عرش ہلنے لگتا ہے، اور میرا اللہ 70 دفعہ کہتا ہے لبیک لبیک یا عبدی، میرا بندہ میں حاضر میں حاضر میں حاضر۔ مانگ تو صحیح، تو کبھی مانگتا ہی نہیں ہے، خالی دعا پڑھ کے چلا جاتا ہے۔ مجھے اس دن پتا چلا مانگنا کیا ہے اور پڑھنا کیا ہے۔ میں نے اپنے باپ کے جنازے پر کھڑے ہو کر مانگا ہے، اس کے بعد آج تک نہیں مانگا، پڑھا ہے، مانگا نہیں ہے۔ ہاں، میں 1972 میں 4 سدے آیا تھا، رائمنڈ میں داخل ہونے کی اجازت لینی تھی، تو مجھے اجازت نہیں مل رہی تھی۔ بزرگوں نے کہا عبدالوہاب صاحب ہمارے امیر ہیں، ان سے پوچھو، وہ مردان میں تھے، مردان میں ملا، ان کا میرے ساتھ چلو، 4 سدے آیا، صبح ساری رات وہاں بارش، پھر ادھر راستے میں آ کے بارش ختم ہوئی، ادھر کوئی شہر میں مسجد تھی، وہاں وہ قافلہ ٹھہرا تھا، مسجد کا اندر بھرا ہوا تھا، باہر خالی تھا۔ عشاء تک میں یہاں رہا تھا، عشاء کے بعد مغرب کے بعد مولانا جمشید صاحب نے بیان فرمایا، مولانا حبیب الحق صاحب نے ترجمہ فرمایا، اور اس کے بعد مولانا جمشید صاحب اور میں، ہم دونوں یہاں سے گاڑی پر پشاور سے خیبر میل پہ چڑھ کے واپس رائمنڈ چلے گئے تھے، اور یہاں ایک جگہ سے کھڑے ہوئے تھے فٹ پاتھ پر، تو عبدالوہاب صاحب نے مولانا جمشید صاحب سے فرمایا اس کو داخلہ نہیں دینا۔ میں نے یہ سن لیا، انہوں نے سمجھا میں نے نہیں سنا، لیکن میرے کان میں پڑ گئی، فرمایا اس کو داخلہ نہیں دینا۔ میں بہت جلدی کر رہا تھا، جلدی ہاں کرو جلدی ہاں کرو، اور وجہ یہ تھی کہ میں پہلی دفعہ سرحد میں آیا تھا، تو ادھر رات کو سارے مجھے جوئیں کاٹتی رہیں، مردان میں وہ مسجد تھی گنبد والی، ساری رات جوئیں کاٹتی رہیں، اور ادھر بارش زبردست، باہر نکلا کیچڑ زبردست، اور پھر وہ نسوار کی بو، ادھر اس وقت زیادہ لوگ نسوار کھاتے تھے، اب تو تھوڑے کھاتے ہوں گے، تو ادھر نسوار کی بو اور ادھر وہ پسو، ادھر وہ جوئیں۔ میں کہا میں کہاں پھنس گیا ہوں؟ میں نے کہا بھائی صاحب آپ ہاں کرو میں واپس جاتا ہوں، آپ مجھے داخلہ دو میں واپس جاتا ہوں۔ اور بھائی تو کون ہے؟ میں نے تو تمہیں دیکھا ہی آج ہے۔ میں نے کہا وہ دیکھا نہیں دیکھا، بس آپ ہاں کرو میں واپس جاتا ہوں۔ وہ کہا بھائی 3 دن تو ہمارے ساتھ گزار۔ میں نے کہا میں 24 گھنٹے میں نہیں گزارنے، بس تو ہاں کرانی آپ سے۔ ان کا اچھا صبح تو ہونے دو، یہ رات کو وضو پر، مردان میں وضو پر یہ بات ہوئی، وضو کرتے ہوئے، پر رات میں نے جیسے کیسے گزاری، ساری رات نیند ہی کوئی نہ آئی، کبھی ادھر سے پسو کاٹے کبھی ادھر سے جوں کاٹے۔ ان کا یا اللہ رات تو گزروا دے۔ کہ تہجد بڑی لمبی پڑی اس رات، کہ نیند ہی کوئی نہیں آ رہی، 2 بجے کھڑے ہو گئے۔ مجھے ایک ساتھی مل گیا میرے علاقے کا زمیندار، اس کو میں نے اپنے 3 چیلے کے لیے وصول کر لیا تھا، وہ مجھے مل گیا تو مجھے کچھ آسرا ہو گیا۔ پھر وہ دونوں ہم ایک بس میں 4 سدا پہنچے، یہاں پھر میں پیچھے پڑ گیا کہ ہاں کرو ہاں کرو۔ تو انہوں نے کہا مولانا جمشید صاحب سے مجھے تو یہ لڑکا کوئی جلد باز نظر آتا ہے، اس کو داخلہ نہیں دینا، اس کو بس چلتا کر دو۔ تو عشاء کے بعد پھر ہم یہاں سے نکلے تھے، وہ بھی ایک دن تھا۔ پھر 1992 میں 4 سدا سے گزرا ہوں، بعد اس کے بعد کبھی 4 سدا دیکھا ہی نہیں تھا۔ پنج پیر کا اجتماع تھا، وہاں سے ہم شانگلہ پار کر کے میرا گئے، میرا سے واپس عصر کی نماز مردان پڑھی، مغرب میں نماز جا کے پڑھی وہ ادھر میں وہ چشمے والی مسجد مرکز میں، تو 4 سدا میں سے گزر کے نکلے۔ اس کے بعد میں میری پہلی تشکیل ہوئی ہے، میرے سامنے وہ منظر بھی ہے
جب سارے رائمنڈ کے بزرگ موجود تھے اور مسجد بھری ہوئی نہیں تھی، اور میرے سامنے یہ منظر بھی ہے، ایک جماعت آئی ہے اور 4 سدے والے پریشان ہیں، بٹھائیں کہاں؟ عورتوں کے لیے گھر نہیں مل رہا۔ اب میں ایک جگہ گھر دیکھنے گیا، ان سب کا اتنا جذبہ تھا کہ جماعت ضرور آئے، لیکن ان بھائیوں کو اندازہ نہیں ہے کہ ہوتا کیا ہے۔ اب یہ تو اللہ نے محبت ڈال دی ہے، ہمارے تو پنجاب میں یہ ہے، سمجھ میں نہ آئے تو نہیں بیٹھتے، لیکن ادھر ایسی محبت ہے۔ یہ جو مجمع تھا نا خواتین کا، آدھا مجمع پشتو، صرف پشتو جانتا ہے، اردو نہیں جانتا، وہ بھی ایسے بیٹھ کے سن رہی ہوتی ہیں جیسے پورا بیان سمجھ میں آ رہا ہو۔ ہمارے ایسا نہیں ہوتا، سمجھ میں نہیں آئے گا تو عورتیں باتیں کرنا شروع کر دیتی۔ ہمارے پنجاب میں یہ ہوتا ہے، عرب بیان کرتے نا، جب عرب بیان کرتا ہے تو عورتیں باتیں شروع کر دیتی ہیں، جب ترجمہ شروع ہوتا ہے اردو میں تو پھر عورتیں چپ کر جاتی، پھر جب عربی میں بیان شروع ہوتا ہے تو عورتیں آپس میں خسر 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 باتیں شروع کر دیتی، تو سارا بیان کا ستیہ ناش کر دیتی۔ لیکن یہاں یہ حال ہے کہ آنے والی مستورات آدھی ایسی ہوتی ہیں جن کو اردو کچھ سمجھ میں نہیں آتی، جیسے ہمیں تھوڑی تھوڑی دغا دغا آتی ہے پشتو کی، ایسے ان کو تھوڑی تھوڑی اردو آتی ہوگی، ہمیں بھی دغا دغا سے آگے نہیں پتا چلتا۔ مالگا اور ڈوڈا، ہاں جی، اوبو اور سنگیال، ایک تڑاماشا بھی یاد کیا ہوا ہے، ایک پخیر راگلے بھی یاد کیا ہوا ہے، باقی کچھ پتہ نہیں ہے کیا کہتے ہو۔ تو پوئی نہ پوئی بھی یاد کیا ہوا ہے، پوئی کے نہ پوئی، ہاں تم تو پوئی کر رہے ہو نا، ہاں یہ بھی مولانا الیاس صاحب فرمایا کرتے تھے کہ تبلیغ کی وجہ سے اردو زبان مفت میں پھیل جائے گی۔ آج سے 30 سال پہلے اتنے مجمع کو اردو میں کون یہاں ترجمہ ہوا تھا؟ 4 سدے میں 1972 میں مولانا جمشید صاحب نے بیان فرمایا، مولانا حبیب الحق صاحب نے ترجمہ فرمایا، تو اردو کا بیان کا پشتو میں ترجمہ مردان میں جب پہنچا تھا تو عبدالوہاب صاحب بیان فرما رہے تھے اور مولانا حبیب الحق صاحب ترجمہ فرما رہے تھے۔ اب یہ وہی 4 سدہ، وہی مردان، اس مجمع کو مجھے تو نظر بھی نہیں آ رہا کتنے آئے بیٹھے ہیں، یہ کوئی 20-25 ہزار سے تو زیادہ بیٹھا ہوا مجمع ہے، اور یہ سارے ہی سن رہے ہیں، سارے ہی سمجھ رہے ہیں، کوئی ہوگا بوڑھا جس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا۔ تو یہاں کی محبت اللہ نے عجیب بنا دی ہے کہ عورتیں بیٹھی اس طرح جس سے سارا ہی بیان سمجھ میں آ رہا ہو، جس سے پورا سمجھ میں، ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا پھر بھی بیٹھی۔ ہمارے پنجاب کی عورت کو سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ چپ رہ ہی نہیں سکتی، وہ سارا مجمع خراب کر دے گا۔ تو بھائی یہاں عقیدت ہے، محبت ہے۔ اب 4 سدہ والے پریشان ہو رہے ہیں کس گھر میں بٹھائیں۔ وہ ہمارے ساتھی گئے دیکھنے، وہ گھر اتنے چھوٹے ہیں کہ اس میں جماعت کی عورتوں کی آمد بھی مشکل اور مجمع کی آمد بھی مشکل۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں بھی محبت ڈال دی، مردوں میں بھی محبت ڈال دی، اور مجموع کا رخ پھیر دیا۔ یہ اللہ جل جلالہ میں قدرت سے دکھا رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے صبح ہونے والی ہو۔ میں دیکھ رہا ہوں اکثر نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ اور فحاشی کوئی کیا پھیلائے گا کہ عورت کو ننگا سکرین پہ کر دیا، ننگے زنا سکرین پہ دکھائے جانے لگے، اس کو چھوڑ کر یہ مجمع اللہ کی بات سن رہا ہے۔ یہ کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے بھی تھک رہے، کھڑے بھی تھک رہے۔ نہ ہم نے کوئی بس بھیجی، ایک وزیر آتا ہے بسیں پکڑی جاتی، پولیس والے پریشان، بسیں پکڑو، ویگنیں پکڑو، لاریاں پکڑو، ناظم پریشان، ایم پی اے پریشان، اور وہاں کا ڈی سی او پریشان، ایس ایچ او پریشان، بسیں پکڑو، بندے لاؤ، روٹیاں بھی کھلاؤ۔ ادھر نہ کسی کو پکڑا نہ بلایا، اور رات مرکز میں یہ حال تھا، اگر لوگ مجھے نہ نکالتے تو پٹھان تو میرے کپڑے ہی پھاڑتے تھے۔ میں نے کہا بھائی ایسا محبت بھی ٹھیک نہیں کہ اگلے کا بیڑا غرق ہو جائے۔ میں رائمنڈ میں کھڑا تھا 1985 میں رائمنڈ میں تشکیل میں ہوتا تھا، بیرون ملک کی تشکیل۔ تو ایک پٹھان آیا ابو ظبی سے، تو میں نے اس کے قوائف نام، آپ کا کیا نام ہے، کہاں سے آئے ہیں، کتنا وقت ہے۔ تو جب میں نے، اس کا قد بھی لمبا سارا، بہت مضبوط اصل پٹھان، مجھ سے کہنے لگا تمہارا کیا نام ہے۔ ویسے اس نے پوچھا تمہارا کیا نام ہے، میں نے کہا میرا نام طارق جمیل ہے۔ اور وہ کیسٹ والا، میں نے کہا ہاں کیسٹ والا۔ اس نے جو مجھے پکڑ کے دبایا ہے نا، میں نے کہا خان صاحب میری ہڈی گئی، پسلی گئی، اور چھوڑو اللہ کے واسطے، ہم تو نہیں چھوڑے گا۔
مار دیا پٹھان نے مجھے. تو ایسی محبت بھی بڑی خطرناک ہے. لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا چلائی اور لوگ گانے کی محفلیں چھوڑ کر، ننگے ناچ چھوڑ کر، موسیقی کی محفلیں چھوڑ کر اللہ کی بات سننے کے لیے آ رہے ہیں. یہ وہ پیغام حق ہے، یہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک محنت ہے. یہ کسی بزرگ کا کام ہوتا مریدوں میں رہتا، یہ کسی تحریک کا کام ہوتا کارکنوں میں رہتا. نہ یہ کوئی تحریک ہے، نہ یہ کسی بزرگ کے مریدوں کا کام ہے. یہ ختم نبوت کا کام ہے جس نے 6 بر اعظم کے انسانوں کو گھما دیا، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی. ان پڑھ عورتیں دین کی دائی بن گئیں. میں 1991 میں اردن گیا پہلی دفعہ. وہاں میں نے برقع دیکھا. برقع مجھے عرب کہنے لگے یہ جو تم برقع دیکھ رہے ہو نا، یہ برقع پاکستان کی مستورات کی جماعت کی تو پھیلایا ہے. پورے اردن میں ایک عورت برقعے والی نہیں تھی. پتلونیں، سکرٹ، اور جو نیک عورتیں ہوتی تھی اچھے خاندان کی وہ صرف سر چھپاتی تھیں، چہرہ کھلا ہوتا تھا. یہ برقع بنو کی پٹھان عورتوں کی جماعت، پٹھان مستورات جو اردو بھی پوری طرح نہیں سمجھتی، وہ عربی کیا سمجھیں گی؟ بنو کی مستورات جماعت اردن گئی. اب عورتیں اندر آ رہی ہیں پتلون میں، عورتیں اندر آ رہی کھلے ہوئے بال، عورتیں اندر آ رہی سکرٹ میں، جین میں. یہ کیا کرتی تھیں؟ آپ کے یہاں تو بڑی بڑی چادریں ماشاءاللہ ہوتی ہیں. پٹھان کی چادر، اس کا بستر بھی ہے، اس کا کرتا بھی ہے، اس کا بیت الخلاء بھی ہے، اور اس کا پتہ نہیں سرانہ بھی ہے، اور اس کا خیمہ بھی ہے، اور اس کا مسلح بھی ہے، اور اس پتہ نہیں کیا کچھ ہے. ایک چادر میں سارا جہان چھپایا ہوا ہے. تو یہاں کی خواتین کی چادر بڑی ہوتی ہے ماشاءاللہ. تو وہ جب وہ لڑکیاں آتی عورتیں تو اپنی چادریں ان پر ڈال دیتی، کچھ نہیں کہتی، اپنی چادر ان پر ڈال کے ان کے آگے بیٹھ کے رونا شروع کر دیتی. اور ایک لفظ انہوں نے یاد کر لیا، بنات الصحابہ، انتن بنات الصحابہ، تم تو صحابہ کی بیٹیاں ہو. اور یہ کہہ کے رونا شروع کر دیتی، تم تو صحابہ کی بیٹیاں ہو. اور آنسو ان کی ہے بڑے بڑے علماء کے واس ان کو برقعے میں نہ لا سکے. بنوں کی ان پڑھ عورتوں کے آنسوں نے ان کو برقعے پہنا دیے. یہ ختم نبوت کا کام ہے تبلیغ. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے نکلا ہوا نور ہے جس نے ان پڑھ کو، وہ پہاڑی کو گلگت کے پہاڑوں میں ہو، چترال کے پہاڑوں میں ہو، یا پشاور کی یونیورسٹی میں ہو، یا کراچی یونیورسٹی میں ہو، یا وہ سندھ کے تھر پار کر، یا پنجاب کا چولستان، اور یا لئیے کا ریگستان، ان پڑھ سے ان پڑھ، پڑھے سے پڑھا لکھا مرد عورت جب اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں سب کو ایک ہی جیسا فائدہ ہوتا ہے، اور سارے دین کے دائی بن جاتے ہیں. ناممکن کو اللہ تعالیٰ ممکن کر کے دکھا رہا ہے. ساری دنیا میں تحریکیں پڑھے لکھوں نے چلائیں. یہ تبلیغ واحد کام ہے جو ان پڑھ بھی چلا رہے، پڑھے لکھے بھی چلا رہے، اور عرب بھی آ رہے، اور عربوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے پھر بھی آ رہے. ہم ایک جماعت میں تھے، میں گشت میں تھا. ایک ترجمان پکا ہوتا ہے، ایک کچا ہوتا ہے تاکہ کچے کی مشق ہو. وہ میں گشت میں تھا. دوسرے ترجمان سے عرب نے کہا یار تم روز گوشت پکاتے ہو، آج سبزی پکاؤ. تو آج آلو پکا لو. آلو کو عربی میں کہتے ہیں بتاتا. تو وہ جو ترجمان تھا وہ کہنے لگا امیر صاحب، اور عربی میں بطخ کو کہتے ہیں بت، عربی میں بطخ کو بت اور آلو بتاتا، نیڑے نیڑے ہی ہے، فرق تھوڑا ہے. تو ترجمان کہنے لگا امیر صاحب سے، امیر صاحب یہ شیخ کہہ رہے ہیں آج بطخ کا گوشت پکاؤ. ہاں جی. امیر صاحب بیچارہ پریشان ہو گیا، بطخ کا گوشت کہاں سے ملے گا؟ کوئٹہ میں جماعت، وہ کوئٹہ والے بطخ کہاں جانے. اس بیچارے نے تھیلا اٹھایا، پھر سوری منڈی پھر کے آ گیا، بطخ کا گوشت ہی نہیں ملا. تو میں بھی کہیں لمبے گشت میں گیا تھا، تو میں اور امیر صاحب کٹھے داخل ہوئے کوئی 2.5-3 گھنٹے کے بعد. تو مجھ سے کہنے لگے جی
یہ جو شیخ صاحب ہیں نا ان سے معذرت کریں، میں تو سارا بازار پھر لے، مجھے تو بطخ کوئی نہیں ملی۔ میں نے کہا امیر صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کبھی عربوں نے بطخ کھائی؟ آپ کہتے اونٹ، تو پھر میں کہتا ٹھیک ہے، کہہ رہا بھی تم اونٹ پکاؤ۔ اونٹ کھاتے رہتے۔ قطر کے بادشاہ نے ہماری دعوت کی، پورا اونٹ ہی ڈال دیا اس میں، تھالی میں پورا اونٹ ایسے بیٹھا ہوا تھا، کچا نہیں پکا۔ اس کو تو دیکھ کے ڈر لگ رہا تھا، وہ مزے سے کھا رہے تھے۔ تو میں نے کہا یہ کہتا اونٹ، تو پھر تو بات تھی، یہ بطخ تو عرب میں ہوتی کوئی نہیں۔ تو کہنے لگے یہ شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ بطخ پکاؤ۔ میں نے کہا یہ کیا کہا تھا شیخ سے؟ میں نے کہا آپ نے کیا کہا تھا؟ کہنے لگے میں نے کہا تھا بتاتا پکاؤ، روز گوشت پکاتے ہو، سبزی پکاؤ، تو آج آلو بنا لو بتاتا۔ میں نے کہا امیر صاحب یہ تو کچھ اور کہہ رہا ہے، یہ تو کہہ رہا آلو پکاؤ۔ کہا یہ ترجمان سے پوچھو۔ میں نے ترجمان سے پوچھا، میں نے کہا ہاں بھائی۔ کہا جی وہ مجھے سمجھ میں آیا بت، تو میں نے کہا بطخ پکاؤ۔ یہ عربوں کے ساتھ ہو رہا ہے، پھر بھی وہ بستر اٹھا کے آ رہے ہیں، ان کی مستورات آ رہی ہیں، ان کے مرد آ رہے ہیں، امریکہ سے جوان اٹھ کے آ رہے ہیں، افریقہ سے اٹھ کے آ رہے ہیں۔ ہم گئے کویت، ہمارا جہاز واپسی کے لیے لگ گیا، اور ایک دم بیٹھے بیٹھے ہمیں پونا گھنٹہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا، کیوں نہیں اڑ رہا؟ کہا جی کینیڈا سے فلائٹ آ رہی ہے، وہ لیٹ ہو گئی، اس میں سے سواریاں ہیں پاکستان کی، اس لیے جہاز لیٹ ہو رہا ہے۔ پونا گھنٹہ جہاز میں بیٹھے بیٹھے گھنٹہ گزر گیا۔ گھنٹے کے بعد 1 2 3 4 5 22 نوجوان، داڑیاں ٹوپیاں، اور سارے 18 سے 25 سال کے درمیان۔ میں نے دیکھتے کہا، میں نے کہا یہ ضرور رائمنڈ جا رہے ہیں۔ تو میں نے بھائی صاحب سے ہمارے ساتھ، میں نے کہا پتہ کرو یہ کون ہے، کہاں سے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ تو وہ تعارف ہوا، تو ٹورانٹو کینیڈا کا سب سے بڑا شہر ہے، وہاں کی یونیورسٹی کے بچے گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں، چلا لگانے رائمنڈ آ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو اس وقت ساری دنیا کے لیے پیغام حق پہنچانے کا میدان بن چکا ہے کہ ساری دنیا تھک چکی ہے۔ انہوں نے ہر عیش کا نقشہ بنایا پر تھک گئے، انہیں کچھ نہ مل پایا۔ ہماری ایک جماعت جا رہی تھی فرانس، تو ایک فرانسیسی پاس آ کے بیٹھا، تھوڑی دیر کے بعد وہ باتیں کرنے لگا، پھر بات سمجھ میں نہیں آئی تو اس نے فرانک نکال کے دینے لگا، وہ بھی سمجھ میں نہ آیا بھائی وہ فرانسیسی بولے یا انگریزی میں۔ جب اسٹیشن پر اترے تو ایک انگریزی بولنے والے کو ساتھ لے کر آیا، کہنے لگا، اس سے کچھ بات کی، اس نے آگے بات کی، کہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، انہوں نے میرے پر رحم نہیں کیا۔ تو ہمارے ساتھی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ کہہ رہا ہے کہ میں جب ان لوگوں کے پاس آ کر بیٹھا ہوں تو مجھے بیٹھتے ہی اتنا سکون محسوس ہوا کہ میں نے زندگی میں کبھی ایسا چین نہیں محسوس کیا۔ میں سارے راستے ان سے مانگتا آیا، جو تم نے پیا ہے مجھے بھی پلا دو، جو تم نے پیا ہے مجھے بھی پلا دو۔ پھر انہوں نے مجھے نہیں دیا تو میں نے ان کو پیسے دیے کہ پیسے لے لو اور مجھے پلا دو، کہ مجھے بھی وہ سکون مل جائے جو تمہارے پاس ہے۔ تو نہ انہوں نے مجھے پلایا نہ پیسے لیے۔ تو ہمارے ساتھی نے کہا ہم نے تو کلمے کا سبق پیا ہوا ہے اور تو کچھ بھی نہیں پیا، یہ تو لا الہ الا اللہ میں سارا کچھ چھپا ہوا ہے، یہ شراب میں وہ نہیں ہے، عورت سے وہ نہیں مل سکتا، گھنگرو کی چھن چھن میں وہ نہ پاؤ گے، وادیوں میں دامن میں وہ نہ پاؤ گے، بلندیوں میں اڑو، پہاڑوں کی چوٹیاں سر کرو، موسیقی کی محفلیں سجاؤ، شراب میں غرق ہو جاؤ، زنا میں ڈوب جاؤ، حکومت کے جھنڈے لہراؤ، مجھے میرے رب کی قسم دل کی دنیا کبھی آباد نہ ہوگی جب تک اسے اللہ اس کے رسول کے تعلق سے آباد نہ کرو گے۔ امریکہ میں 4 لڑکیاں 2 لڑکے آئے، کلمہ پڑھا، ایک لڑکے کا نام ابراہیم، اسے ڈاکٹر اختر نے کلمہ پڑھایا، اس نے کلمہ پڑھتے ہی ہائے کیا اور دل پہ ہاتھ رکھا، تو ڈاکٹر اختر نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا جب سے ہوش سنبھالا یہ جگہ خالی تھی، جو تو نے کلمہ پڑھایا یہ جگہ بھر گئی، میری خوشی سے ہائے نکل گئی ہے۔ ساری دنیا نہیں جانتی جنت کا راستہ کیا ہے،
آپ کو پتا ہے، ہم بتاتے نہیں ہیں، ساری دنیا نہیں جانتی اللہ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے، ہم جانتے ہیں، ہم بتا نہیں رہے۔ سجدے میں سر رکھو اللہ کو پالو گے، سجدے میں سر رکھو اللہ کو پالو گے۔ نماز کے سوا گہرا تعلق کسی کو نہ مل سکا، جس گھر سے نماز نکلی وہ گھر برباد ہو گیا، جو ماتھا زمین پہ نہ ٹکا وہ ماتھا منحوس ہو گیا۔ یاد رکھو میرے بھائیو، عورت کا حسن کیا ہے؟ اس کے ماتھے پہ جھومر نظر آئے۔ قیامت کے دن تمہارا حسن کیا ہوگا؟ یہ جو ماتھے میں سجدے کا نشان ہے یہ ایسے چمکے گا کہ سورج بھی اس کے آگے نظر نہ آئے گا۔ سرحد میں نماز پڑھی جاتی ہے، بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، پر نماز کو بے دردی سے پڑھتے ہیں، ذبح کر دیتے۔ کیا مرد کیا عورتیں، تیز 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 ایسے نہ پڑھو، تھم تھم کے پڑھو، رک رک کے پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، رو کے نہیں پڑھنا آتا، تو ظاہری رو کر شکل تو بنا کے پڑھو۔ پھر سجدوں میں سر رکھو، جب آدمی سجدے میں سر رکھتا ہے تو میرے نبی کا فرمان ہے اللہ کے قدموں میں سر ہوتا ہے۔ ان الساجد یسجد فی قدمی الرحمن، سجدہ کرنے والا اللہ کے قدموں میں سر رکھ کے سجدہ کرتا ہے۔ اب مانگ ملے گا، سل تو تھا۔ اللہ کا نبی ہمیں یتیم چھوڑ کے نہیں گیا، جاتے جاتے ہمیں نماز دے کر گیا ہے۔ جس امت کو نماز مل گئی انہیں مایوس ہونا ان کے لیے حرام ہے، جس امت کو دعا مل گئی ان کے لیے مایوسی حرام ہے۔ اٹھ مصلی پہ چڑھ، مانگ اللہ سے دے گا۔ مہدی کے زمانے میں قحط آ گیا، اس نے سارے خزانے کھول دیے، قحط دور نہ ہوا۔ مہدی سخی بادشاہ تھا، رات کو لیٹا ہوا تھا، اس کا نوکر دبا رہا تھا، کہنے لگا نوکر سے کوئی کہانی سناؤ، مجھے رعایا کے غم نے پریشان کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، ایک لومڑی جا رہی تھی سفر پر، تو وہ اپنا بچہ شیر کو دے کر گئی، امانت۔ شیر نے کندھے پہ بٹھا لیا، لومڑی چلی گئی۔ ایک دن عقاب کی نظر پڑی، اس نے اوپر سے جھپٹا مار کے بچہ اٹھا لیا۔ جب لومڑی واپس آئی انہوں نے کہا بادشاہ سلامت میرا بچہ، کہ وہ تو عقاب لے گیا، کہ میں نے تو آپ کے پاس امانت رکھا تھا۔ تو شیر نے کہا لومڑی اگر وہ جنگل کی مصیبت ہوتی تو میں مقابلہ کرتا، وہ آسمان کی مصیبت تھی میں کیسے مقابلہ کرتا؟ تو وہ نوکر کہنے لگا بادشاہ سلامت امیر المومنین، اگر یہ قحط زمین کی مصیبت ہے تو مقابلہ کر، یہ تو آسمان والے کی مصیبت ہے، اس کو راضی کر لے، وہ راضی کر لے کام بن جائے گا۔ وہ اسی وقت اٹھا، وضو کیا، مصلی بچھایا اور سجدے میں سر رکھ کے رونا شروع کیا۔ جوں رویا جوں رویا جوں رویا، ادھر اس کا مصلی آنسوں سے تر ہوا، ادھر اللہ نے بادلوں کو بھیج کے بارش کا دروازے کھول دی۔ جس قوم کے پاس نماز ہو اسے حکومت کو حکومت سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، اس سے فضول جملہ کوئی نہیں بولا جا رہا۔ یہ حکومت والے تو فقیر ہیں، ان کے پاس ہے کیا؟ ہمیں نماز ملی ہوئی ہے، حکومت سے مطالبے چھوڑ دو۔ یہ تو ویسے ہی فقیر لوگ ہیں نا، حکمران تو فقیر لوگ ہیں۔ اللہ غنی ہے، غنی، اللہ کے آگے سر جھکا کے کوئی یا اللہ تو کر دے، یا اللہ تو کر دے، تو کرے گا تو ہو جائے گا۔ مامون کے پاس کہ خادم کا بدو آیا، خادم سے کہنے لگا مجھے بادشاہ سے کام ہے ملا دو۔ انہوں نے کہا بھائی نہیں ملا سکتا، بڑی منت کی، بڑی منت کی، وہ مانا ہی نہیں۔ کہا اچھا تو میں تمہیں 300 دینار دے دوں گا، درہم دے دوں گا، مجھے ملا دو۔ انہوں رشوت پہ آمادہ ہو گیا، کہا ٹھیک ہے ملا دیتا ہوں۔ تو وہ جب ملانے کے لیے لایا نا مامون کے پاس، تو آگے مامون نفل سے فارغ ہو کر دعا مانگ رہا تھا، دعا مانگ رہا تھا۔ تو بدو کہنے لگا ہے یہ تو خود فقیر ہے، میں اس کے پاس کہاں آ گیا؟ اور انہی قدموں پہ واپس ہو گیا۔ جب واپس ہوا تو مامون نے کہا تم لائے نہیں؟ کہا جو آیا تو تھا، آپ کو دیکھ کے چلے گا، کہ بلا کے لاؤ۔ بلا کے لایا تو کہنے لگا تو واپس کیوں چلا گیا؟ کہا جی میں نے دیکھا آپ تو خود فقیر ہیں، پھر میں آپ سے کیا مانگوں؟ اسی سے نہ مانگوں جس سے آپ بھی مانگ رہے ہو۔ تو مامون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا تم نے مجھے صحیح پہچانا، میں بھی ایسا ہی فقیر ہوں جیسا تو فقیر ہے، پر مجھے میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تیری ضرورت پوری کروں، تو مانگ کیا مانگتا ہے، جو تو کہے گا وہ میں پورا کروں۔